ہے اگر حوالات کی سیر کرائی جائے نا، ان کے پٹے باندھے جائیں جو جس کے یہ قابل ہیں، تو یقین مانیے یہ پیچھے بھاگنے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کو ہی کاروائی نہیں کرنا چاہتی، اتنی مدر ٹریسا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جیل میں پڑا ہے لیکن ہے اس کی اولاد کو کوئی فکر، وہ پارٹی کر رہے ہیں لندن کے اندر بیٹھ کے، وہ وال کھولے ہوئے ہیں، وہ بنارسی اس نے جوڑا پہنا ہوا ہے، ایسی ایسی گندی باتیں، ریپ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ ریپ کا شکار ہوئی ہوں گی یا آئی ڈونٹ نو، ان کو کیسے پتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی، بہت سارے جہادی بھی کود پڑے، یہ نہیں ہونا چاہیے، گھر کے باہر نہیں جانے تھے، تو جو ایون فیلڈ کے بعد تماشا ہوتا ہے، یہ تاشا ٹویٹس ہو رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے امت مسلمہ کا جس نے افغانستان کو آزاد کرایا۔ تو میں میاں نواز شریف کے ساتھ کہتا میں پاکستان آؤں گا، آنا ضرور۔ اب تو میں اپنی امی کی قسم ہے، آنا ضرور۔ عمران خان کا زوال شروع ہوا جب اس نے مسجد نبوی کرانے شروع، اس کا جوان بیٹا اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ ہنا کی تربیت تھی نا کہ اس نے پلٹ کے گالی بھی نہیں دی، اس نے ان میں سے کسی کا گریبان بھی نہیں پکڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوڈے ود نظمہ بخاری کے آج کے اسپیشل ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور سب سے پہلے تمام اہل وطن کو بہت بہت جشن آزادی مبارک۔ اللہ پاک میرے ملک کے اوپر جو بھی مصیبتیں ہیں، وہ معاشی ہیں، وہ داخلی ہیں، وہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پروردگار ان کو جو ہے ٹال دے، اور میرے ملک کو دل دگنی اور رات چگنی ترقی جو ہے وہ عطا فرمائے، جو اس کا حق ہے۔ اور بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں اس ملک کے ساتھ ہوئی ہیں، بہت ساری زیادتیاں اس ملک کے ساتھ ہم سب نے مل کے کی ہیں، اور اب کم از کم 76 سال بعد بھی اگر ہم تھوڑا سا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں اپنی اپنی جگہ پر، اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات سے اوپر ہو جائیں، تو بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ سو اللہ کرے کہ آنے والا سال پاکستان کے لیے خوشحالی کا سال ہو، ترقی کا سال ہو۔ یقیناً الیکشن کا سال بھی ہے، اور اگلے آنے والی جشن آزادی پر ایک منتخب حکومت انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگی، جو پاکستان کے مسائل کا جو ہے وہ حل نکالے گی، اور جتنے فتنے فساد ہیں ان سے اب پاکستان کو محفوظ رکھے اللہ پاک، کیونکہ مزید پاکستان کسی فتنہ اور فساد کی جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو فتنہ اور فساد ہے، یہ میں عمران خان کی بہت بڑی ناقد ہوں، آپ کو پتا ہے میں ان کی تقریباً ہر چیز کو کرٹیسائز کرتی ہوں، لیکن میں کل سوچ رہی تھی کہ اگر عمران خان کی سب سے بڑی جو غلطی اور کوتاہی ہے، اگر اس کو میں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کروں تو وہ کون سی ہو سکتی ہے، اور مجھے لگا کہ پاکستان کے ساتھ جو اس نے زیادتیاں کی، جو پاکستان کے سلامتی کے ساتھ وہ کھیلا، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور وہ شاید ٹھیک بھی ہو جائیں گی، اگلی حکومت آئے گی وہ معاشی طور پر بھی ٹھیک کر لے گی، وہ پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کر لے گی، وہ سب کچھ کر لے گی۔ ایک جو چیز جو مجھے لگتا ہے کہ جس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو، وہ ہے وہ بدتمیزی اور بےہودگی کا کلچر جو عمران خان نے ہماری جو ہے وہ جنریشنز کے اندر پھونک دیا ہے۔ اور اب تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ صرف یوتھ نہیں، اچھی اچھی خاصی سفید سفید بالوں والے انکل ہوں یا آنٹیاں ہوں، وہ بھی ان کی بھی زبانیں اتنی ہی گندی ہیں، اور یہ ایک شاید کرائٹیریا بن گیا ہے کہ عمران خان کا حامی ہو اور وہ بدتمیز نہ ہو، وہ بلی نہ کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کل آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے جس کے اندر ہنا بٹ جو ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ لندن گئی ہوئی ہیں بہت دنوں سے، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کو 2-3 جگہوں پر اس کا پیچھا کر کے اس کو ہراس کیا گیا، اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر گندی گالیاں اس کو جو ہے وہ دے رہا ہے۔ وہ اب اس موصوف نے، اس ٹارزن نے اپنی شکل تو دکھائی نہیں، وہ کلپ بنا رہا ہے ظاہر ہے، اور اس میں ساتھ وہ بکواس کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے ہمارے بچوں کا، ہماری یوتھ کا بیڑا گرک تو کیا، لیکن جو ہے وہ خود اس معاملے میں خوش قسمت رہا کہ جمائمہ کو شاید اس کی اوقات اور اس کی جو ہے وہ حرکتوں کا پتہ تھا، اس نے اس کی اولاد کو اس کی گندگی سے محفوظ رکھا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ خود جیل میں پڑا ہے، لیکن ہے اس کی اولاد کو کوئی فکر، وہ پارٹی کر رہے ہیں لندن کے اندر بیٹھ کے، اس کی اولاد کو فکر ہے کہ ہم نے اپنے باپ کو دیکھ کے آئے، مل کے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر اگر جو ہے پکڑا جائے، اس کی پورا خاندان، اس کی بیوی بچے، اس کے بہن بھائی جو ہے وہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایسے کوئی حالات نہیں ہیں، اور اس کے جمائمہ نے جو ہے وہ احسان کیا اس شخص کے اوپر کہ اس شخص کے سائے سے محفوظ رکھا اپنی اولاد کو، اور اس کی اولاد تو شاید
کچھ بن بھی جائے، اس کی اولاد کی تربیت بھی شاید بہتر ہو جائے، لیکن جو ہماری اولادوں کے ساتھ اس نے کیا ہے، جو بدتمیزی اور بلی کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کلچر کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ یہ کلچر کیسے ختم ہوگا؟ اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں، وہ مطلب ایسی نئی کیٹیگریز آ گئی ہیں، اچھا نیا ماڈل متعارف کراتے ہیں ہر 2-4 دن بعد۔ اب وہ ایک نواں ماڈل کچھ دن پہلے ایک جو ہے وہ عجیب سی حلیے کی خاتون تھی، وہ مجھے پتا چلا وہ کوئی ٹک ٹاکر ہیں، اور عاشی خان ہے ان کا نام، اور جب وہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ ایون فیلڈ کے باہر بدزبانی کرتی ہوئی بچوں کو کھینچتی نوچتی ہوئی جو ہے وہ ملی، تو اس وقت اس نے بھی آ کے کہا، اس نے کہا جی میں نے ٹک ٹاک کے لیے جو کیا تھا کہ ٹک ٹاک میں مجھے فالوورز ملیں گے، اور مجھے بڑے فالوور ملے ہیں۔ اب وہ اس کی اگلی قسطیں آپ کو جو ہے نظر میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا ان کی کیٹیگریز دیکھیں، ان کی خود کی اوقاتیں دیکھیں۔ ان میں سے میجورٹی ایسی ہے جو یو کے اندر جو ہے وہ حکومت کے دیے ہوئے پیسوں پہ پل رہی ہے۔ اب وہ جو سارا میر ہے جس نے یہ ہنا کے خلاف جو ہے یہ ایک کلپ بنا کے جو ہے اس کو وہ کیا، وہ بیچاری خود جو ہے وہ ایک ویٹرس ہے ایک جو ہے وہ ریسٹورنٹ کے اندر، اور ایک نمبر کی بےہودہ خاتون ہے، کخ اس کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا۔ اس کے اوپر بھی آتے ہیں، پہلے ذرا میں عاشی خان پہ بات کر لوں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ اس نے پھر جو ہے وہ ایک مائک پکڑا۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ ارد گرد کچھ ریزنیبل لوگ، اس سے کم از کم ریزنیبل لوگ ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی باتیں سن کے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ٹارزن بنی ہوئی سلطان رہی، وہ کوئی ایسے لگ رہا تھا جیسے تارا مسیح کی کوئی پوتی ہے یا جیرے بلیڈ کی کوئی بہن ہے، اور وہ ہم اٹک جیل پہ حملہ کر کے اس کو عمران خان کو باہر نکال لیں تو آؤ نا۔ یہ جو سارے باہر بیٹھ کے غرا رہے ہیں، اور یہ جو سارے جو ہے باہر بیٹھ کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، آؤ نا ذرا پاکستان میں، تم لوگوں کو پتا چلے۔ تم لوگوں کے ساتھ جو ہے اگر ان کو ان کی زبان میں جواب نہ دیا گیا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہو گیا یہ، مطلب صبر تو ہماری تربیت تو فلانا، یہ کیا، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم آپ کو وہ بلی بھی کرتے ہیں، آپ کو گالی بھی دیتے ہیں، آپ کو ساری دنیا میں وہ جو ہے بدنام بھی کرتے ہیں، اور یہ بدنامی لے کر، یہ توہین لے کر آپ دنیا میں جیتے رہیں۔ یہ کہاں کی بہادری ہے؟ یہ کہاں کی تربیت ہے؟ اور ظلم کو برداشت کرنا، ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا، مریم اورنگزیب ہے، میں کسی کے خلاف نہیں کاروائی کرنا چاہتی، فلانا ہے، میں کسی کے کیوں نہیں کرنا چاہتی جی آپ کاروائی؟ ان کے جگرے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہر ایک کو جو ہے وہ انہوں نے بلی کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ جو ہے وہ عاشی خان، اس نے جو ہے وہ اٹک جیل پہ اس نے حملہ کر کے چھڑانا نا عمران خان کو، پاکستان اور وہ اس نے، میں نے کچھ دن پہلے دیکھا، مجھے میری ٹیم نے بھیجا، میں تو حیران ہو گئی، خدا کی قسم کیسے کیسے نمونے، مجھے لگتا ہے کرۂ ارض پہ جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے نمونوں کی بھری ہوئی بستی ہے وہ لندن میں ہے شاید۔ اب اس نے ٹکا لگایا ایک، میں نے دیکھا ایک کلپ اس کا، اور وہ اس نے جو ہے وہ وال کھولے ہوئے ہیں، وہ بنارسی اس نے جوڑا پہنا ہوا ہے، اور جو ہے وہ کوئی وکیل آتا ہے جی، وہ اس نے اپنے بیٹے کا نام عمران خان رکھ دیا ہے، بہت اچھی بات، لیکن دعا کرنا کہ اس کا اخلاق اور اس کا کردار عمران خان جیسا نہ ہو۔ یہ مطلب وہ بھی اس نے صرف ٹک ٹاک اور وہ سب، یہ سب صرف ویوز کے لیے، اور یہ گھٹیا حرکتیں جو کرتے ہیں۔ ایک اور میں نے آنٹی دیکھی، چنگی پلی ریزنیبل آنٹی، پڑھی لکھی آنٹی، اور اس نے فوجیوں کے بارے میں ایسی گندی باتیں، ریپ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، اب پتہ نہیں یہ ریپ کا شکار ہوئی ہوں گی یا آئی ڈونٹ نو، ان کو کیسے پتا ہے جو یہ باتیں کرتی ہیں۔ صرف ایک جو ہے وہ اپنے جو پرانے زمانے کا کرش ہے، جس کو میں آپ کو پتا نا، امی کا کرش جو ہے، وہ امی کے کرش میں جو ہے وہ بیڑا گرک کیے چلے جا رہے ہیں پاکستان کا، اور باہر بیٹھ کر جو ہے انہوں نے پتہ نہیں مر کے بھی پاکستان آنا ہے کہ نہیں آنا، ان کے جو ہے وہ پاکستان کے حالات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن باہر بیٹھ کے میں بھاشن دیں گے ہمارے ملک میں وزیر اعظم عمران خان ہوگا۔ کیوں ہوگا بھائی؟ کون ہو تم ہمارے ملک کا فیصلہ کرنے والے؟ تم چند لاکھ جو اوورسیز ہو، اور اس چند لاکھ اوورسیز کے اندر سے بھی چند جو ہے وہ ہزار ہوں گے جو یہ امی کی محبت میں گوڈے گوڈے گرک ہے، باقی لوگ جو ہے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کا بیڑا گرک ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن نہیں، وہ جو ہے وہاں بیٹھ کر وہ ہر بندہ ہیرو بنا ہوا ہے، اور ان کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں۔ وہ جو جمائمہ ہے، میں نہیں چاہتی ہوں ان کو کرٹیسائز کرنا، لیکن یہ بات اب عیاں ہے کہ جمائمہ جو ہے، جمائمہ نے گنڈے پالے ہوئے ہیں عمران خان کے، ان گنڈوں کو وہ سپورٹ کرتی ہے۔ اور جب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک دو دفعہ مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں، انہوں نے ان کے گھر کے باہر احتجاج کیا، ان کو وہی تکلیف دکھانے کے لیے کہ آپ کسی کے گھر کے باہر جا کے تماشا لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تب بڑا پھڑکی ہو، تب ان کو بہت دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بہت سارے جہادی بھی کود پڑے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے گھر کے باہر نہیں جانا تھے، تو جو ایون فیلڈ کے باہر تماشا ہوتا ہے
جو کتوں کی طرح پیچھے بھاگتے پھرتے ہو گاڑیوں کے. اب وہ ہمایوں دلاور جو جج ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک عجیب فیک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے. ذیشان ملک جو ہے مریم نواز صاحبہ کا پولیٹیکل سیکریٹری ہے, ینگ بچہ ہے ہمارا, وہ لندن گیا ہوا ہے, اس کو ہمایوں دلاور بنا دیا جی, وہ ہمایوں دلاور ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے پروپیگنڈا کو جو ہے پھیلا کون رہا ہے, ٹائیگر صافی. اب وہ جو محیط پیرزادہ ہے اس نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے, یہ دیکھیں اس کا کیا تعلق ہے ہمایوں دلاور کا پی ٹی آئی یہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ, یہ مل رہا ہے, یہ کھانا کھا رہا ہے. جو مسلم لیگ نون کے جو ایک گیٹ ٹوگیدر تھی, ہنا بھی اس میں بیٹھی ہوئی تھی, کھانا تھا. اور یہ ان کی روایت ہے, ہمارے یو کے جو چیپٹر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جاتا ہے پاکستان وہ ہمیں کھانا دیتے ہیں, وہ ہمارے اعزاز میں فنکشن کرتے ہیں اور ہم مل بیٹھتے ہیں جو ہے وہ چند گھڑی کے لیے. اس کے اوپر بھی بکواس کی گئی, ہنا کے بارے میں بھی کہا گیا. اتنی گندی جسٹیفیکیشن اس واقعے کے اوپر دی جا رہی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر تسلی نہیں ہوئی تو کوثر کاظمی صاحب ہمارے سما کے جو ہیں وہ نمائندے ہیں وہاں پر یو کے میں, ان کو ہمایوں دلاور بنا دیا. وہ جو ہمایوں دلاور ہے وہ اس کے اوپر بے تاشا ٹویٹس ہو رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا کا شکار ہوتے ہیں آسانی سے. جو ایک وہ نا کتا کان لے گیا, ان کا وہ حال ہے, کتا کان لیتا ہے لے کے جو ہے وہ بھاگتا ہے, پھر سارے کتا کان لینے چلے جاتے ہیں, یہ حال ہوتا ہے ان کا. اور جو ہے وہ کبھی کسی کو ہمایوں دلاور بنایا جا رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور وہ جو سارا میر ہے جو ویٹرس ہیں, مجھے کوئی میں اس کی توہین کرنا میرا مقصد نہیں ہے, لیکن جو وہ حرکتیں کر رہی ہے اب اس کے بعد اس کو جواب دینا تو مقصد ہے. اور میں نے ہنا کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ضرور جو ہے وہ پولیس کو اس کے بارے میں جو ہے وہ انفارم کرے, کمپلینٹ کرے. اگر ان کی کمپلینٹ کر کے ان کو 2-4 کو جو ہے اگر حوالات کی سیر کرائی جائے نا, ان کے پٹے باندھے جائیں جو جس کے یہ قابل ہیں, تو یقین مانیے یہ پیچھے بھاگنے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. جب گلے میں پٹا باندھ دیا جاتا ہے نا تو پھر ایک جگہ پہ جانور ٹک جاتا ہے, پھر وہ پیچھے پیچھے نہیں بھاگتا. یہ ان کا کرنا بہت ضروری ہے. اب اس کی میں جو اس کا آئی کیو لیول کا اندازہ لگایا. اچھا پہلے تو وہ ہے کہ جس کو اس کے خود کے لوگ جو ہے وہ منہ نہیں لگاتے اور اس کو مائک نہیں دیتے ہوتے. کئی دفعہ یہ عورت ذلیل ہوئی ہے اپنی ہی پی ٹی آئی کے پروگراموں کے اندر, لوگ اس سے مائک چھین لیتے ہیں, لوگ اس کو مائک نہیں دیتے. ابھی کچھ دن پہلے بھی ترلے کر رہی تھی مجھے مائک دے دو, انہوں نے مائک نہیں دیا. اور ایک اور اس کا میں نے کلپ دیکھا جس یونیورسٹی میں جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں ہمایوں دلاور صاحب ٹریننگ لینے کے لیے, اس کے بعد بھاگی پھر رہی ہے. اور وہاں پر انہوں نے رو کر جو ہے فوجیوں سے خطاب کیا. اندازہ لگائیں کہ اچھا ویسے میں نے آپ کو کئی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے ویلاگز جو ہے میں اس کا ڈسکرپشن ڈالوں گی اپنے اس ویلاگ کے اندر, جس کے اندر میں نے ان کا آئی کیو لیول آپ کو بتایا ہوا ہے. ان سے پوچھے نا وہ کے پی کے میں کیا کیا, امی سے پوچھ کے بتاتی ہوں. وہ پوچھیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے اس کی حکومت میں اس نے کیا کیا کام کیا ہے, مجھے نہیں پتا, میں تو ابھی آئی ہوں. ان سے کوئی ایک آپ پولیٹیکل بات کر لیں, ان سے آپ کسی کوئی عقل کی بات کر لیں, ان میں سے کسی کو ککھ نہیں پتا. وہ کتا کان لے گیا, ان کا وہ والا معاملہ ہے. اچھا وہ رو کے خطاب کیا کیا ذرا وہ سنیں. وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے امت مسلمہ کا جس نے افغانستان کو آزاد کرایا. جی ہاں, افغانستان کو عمران خان نے آزاد کرایا. اچھا جی آگے ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے جو ہے نیٹو کے اڈے نہیں دیے آپ کی حفاظت کے لیے. عمران خان نے نیٹو کے اڈے نہیں دیکھے آپ کی حفاظت کے لیے. اور کہہ کس کو رہی ہے, فوجیوں کو جو حفاظت کرتے ہیں ان کو کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے آپ کی حفاظت کی ہے, اس نے نیٹو کے اڈے نہیں دیکھے. اس کو اگر یقین مانے, آپ پوچھ لیں نا نیٹو کس چیز کا مخفف ہے, اس کو نہیں پتا ہوگا. آپ اس کو پوچھ لیں نا نیٹو کے اڈے کیا ہوتے ہیں, اس کو نہیں پتا. یہ لیول ہے اس کا, یہ اس کی جو ہے وہ آئی کیو ہے. اچھا پھر کہہ رہی ہے اگر آپ ساتھ دیتے تو کشمیر آزاد کرا دینا تھا عمران خان نے. وہی عمران خان جو ہے وہ جمعے کے جمعے سکنے ڈالتا ہوتا تھا پاکستان کو آدھے گھنٹے کے لیے, جب 5 اگست اس کے دورہ حکومت میں جو ہے کشمیر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہندوستان کی حکومت نے, جو 75 سال نہیں کر سکے تھے, انہوں نے عمران خان کی حکومت میں کیا. اور کیا کیا عمران خان نے, سکنے ڈال دیا جی, وہ آدھا گھنٹہ آپ دھوپ میں کھڑا ہو جائے کریں کشمیر کے لیے. مطلب اس سے آپ ان کا اندازہ لگائیے. پھر وہ ایک وہ ٹامی ہے چھوٹا سا, چائنا کا جو ہے شاہ رخ خان اپنی طرف سے بنتا ہے, وہ شایان, میں آ رہا ہوں پیچھے پتر تو آتے صحیح, ایک باری پاکستان آؤ تو صحیح. پھر میں میاں نواز شریف کے ساتھ کہتا میں پاکستان آؤں گا, آنا ضرور. اب تو میں اپنی امی کی قسم ہے آنا ضرور.
اور تم سب لوگ جو ہے نا وہ وہاں بیٹھ کر مجھے سمجھ نہیں آتی یو کے کی گورنمنٹ بھی کیا چاہتی ہے. ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹس کا بڑا خیال ہے, آپ کو ان کے فریڈم آف ایکسپریشن کا بہت خیال ہے, تو جو لوگ آپ کے ملک میں آتے ہیں, جو ٹورسٹ ہیں, جو آپ کے ملک کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا ان کی سیکیورٹی کی ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کے پیچھے یہ کتے آپ کے بھاگتے پھرے, آپ ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ہے یہاں پر ان کے رائٹس ہیں, یہ جو ہے وہ بلی کر سکتے ہیں, یہ گالی دے سکتے ہیں, یہ بدتمیزی کر سکتے ہیں, لیکن جو وزٹرز ہیں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. یہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے مسجد نبوی کے اندر جو ہے انہوں نے اس وقت بھی وہاں پہ بلی کیا, اور اس کے بعد سے عمران خان کا زوال شروع ہوا تھا. اگر آپ یاد کریں اس دن کے بعد سے عمران خان کا زوال شروع ہوا جب اس نے مسجد نبوی میں حرکتیں کرانی شروع کی. اس کے بعد ایک اور ہمارے لیڈروں کی مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے. اتنی مدر ٹریسا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہیں کاروائی کرنا چاہتے؟ آپ کی اتنی انسلٹ کی جاتی ہے, ون سائیڈڈ آپ کے خلاف پروپیگنڈا, اور آپ کیوں نہیں کاروائی کرنا چاہتے؟ اور ہنا کو بھی میں بہت فورس کروں گی کہ اس کو یہ کاروائی کرنی چاہیے, اور یو کے اتھارٹیز جو ہیں ان کو بھی, اور میں شاباش دینا چاہتی ہوں ہنا کی تربیت کو, کہ اس کا جوان بیٹا اس کے ساتھ تھا, لیکن وہ ہنا کی تربیت تھی نا, وہ مسلم لیگ نون کی خاتون ہے جس کا بیٹا تھا, وہ جس نے اپنی تربیت دکھائی کہ اس نے پلٹ کے گالی بھی نہیں دی, اس نے ان میں سے کسی کا گریبان بھی نہیں پکڑا, اور وہ بھی یوتھ ہے, وہ بھی ینگ بچہ ہے, اس کو بھی غصہ آ سکتا تھا, لیکن اس نے برداشت کا مظاہرہ کیا. بٹ اچھا کیا, برداشت کا مظاہرہ اس وقت ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے تھی, بٹ اس کے بعد پولیس اتھارٹیز کو جو ہے وہ انفارم کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اب اس کے بعد ٹائیگر صحافی جو ہے وہ بہت ساری طویلیں دے کے آ رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں وہ موہت پیرزادہ ہو, وہ طارق متین ہو, وہ اور بہت سارے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا عورتوں کے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے, وہ یاسمین راشد کی, وہ جو ہے وہ طیبہ راجہ, اور ان سب کی جو ہے وہ ان پھولن دیویوں کی جو ایگزامپلز دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرانے پر جو ملزمہ ہیں, ان کی ایگزامپل دی جا رہی ہے ہنا کے ساتھ. مجھے بھی جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا کہ جی یہ میں نے جو ہے وہ پنکی پیرنی کی ڈائری کے بارے میں بات کی تو میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا, اور پنکی پیرنی کی ڈائری پہ میرے بات کرنے سے بہت بڑا گناہ ہوا, تو پنکی پیرنی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اگر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا جواب بلی سے دیں گے تو پھر تیار ہو جاؤ, پھر ہم سب بھی بلی کریں گے آپ کو, پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑا جانا چاہیے, آپ کو بھی جو ہے وہ کہیں باہر نہیں نکلنا دینا چاہیے. عمران خان کی بہنیں اور پنکی پیرنی تو خیر باہر نکلتی نہیں, پھر تم لوگ باہر نکلو. اور اگر یہ سب شروع ہو گیا پاکستان کی سوسائٹی کے اندر تو آپ دیکھیں باتیں کہاں تک جائیں گی. اب یاسمین راشد جو ہے, کیا اس کا موازنہ میرے ساتھ بنتا ہے؟ کیا میں ریاست کے خلاف بغاوت میں جو ہے وہ کیا میں نے لوگوں کو بلوا کرانے کے لیے لے کے گئی تھی کور کمانڈر ہاؤس؟ یا طیبہ راجہ اور یہ ساری جو ہے ان کا موازنہ بنتا ہے ہنا بٹ سے؟ ہنا بٹ جو ہے وہ ایک عام ٹورسٹ کی طرح ایک دوسرے ملک میں گئی ہوئی ہے سیر کرنے کے لیے, وہاں پر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کتے بلے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اس نے کیا کیا ہے؟ طیبہ راجہ نے جو کیا ہے وہ بھگت رہی ہے. طیبہ راجہ نہ بنتی پھولن دیوی, نہ بنتی وہ سنم جاوید یا جو بھی وہ کوئی ہے, وہ جو ہے وہ پھولن دیویاں بنی تھی, انہوں نے جا کے جلاؤ گھراؤ کرایا, وہ اس کی سزا بھگت رہی ہے. بڑی آسانی سے آپ دہشت گردوں کو جو ہے آپ سیاسی ورکروں سے ملا دیتے ہیں. سیاسی ورکر میں اور دہشت گرد میں فرق ہوتا ہے. دہشت گردی جو کرے گا وہ میں ہوں, وہ ہنا ہو, وہ کوئی بھی ہو, اس کو بھگتنا پڑے گا. اور یاسمین راشد بھی اگر جو ہے وہ بلوا کرانے کے لیے, اور ایک نہیں کتنی گواہیاں ہیں اس کے بارے میں کہ لوگ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یاسمین راشد ہمیں ساتھ لے کے گئی تھی, ابھی بھی یاسمین راشد جو ہے یا اس کا بڑھاپا کارڈ استعمال کر لیں یا اس کا صحت کارڈ استعمال کر لیں, لیکن اس کی جو ہے جو اس نے ملک کے خلاف کیا وہ چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کی پنکی پیرنی آسمان سے نہیں اتری ہوئی. اگر پنکی پیرنی کا احترام چاہتے ہیں تو احترام دینے سے ملتا ہے. اور پنکی پیرنی کی ڈائری میں نے لکھی ہے. پنکی پیرنی کی جو ہے وہ عمران خان کو دودھ پینے کی ٹائمنگ میں نے رکھوائی تھی کہ یہ جو وہ وہاں پہ جادو ٹونے کرتی ہے, جو بکرے جلاتی ہے, جو انسانی ہڈیاں ملی ہیں وہ میرے کہنے سے ملی ہیں. جو آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے, پنکی پیرنی نے جو کیا ہے وہ بتانا اگر گناہ ہے تو پنکی پیرنی جو کر رہی ہے اس کو پھر گناہ عظیم کہتے ہیں. میرے آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور جو ہے وہ شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.